یہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ برما جس کو میانمار بھی کہا جاتا ہے اس میں کس قدر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. بنگلہ دیش نے بھی اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے. صرف ایک ترکی کی حکومت ہے جو کچھ ان کی حمایت میں بیان دے رہی ہے. مسئلہ یہ کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے ایسے موقع پہ. دیکھیں ایسے موقع پہ شریعت نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے. ایک تو ان کے لیے دعا کی جائے, دوسرا مالی تعاون کیا جائے, تیسرا ان کے لیے لڑا جائے, جہاد کیا جائے. لیکن یہ پہلے والا کام تو ظاہر ہے ہر آدمی ہر جگہ بیٹھ کے کر سکتا ہے, ان کے لیے دعا کرنا. باقی جو 2 کام ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ 2 نمبر آپ کے جذبات کو غلط استعمال کر رہے ہیں. میری جہاں تک معلومات ہیں, جہاں تک میری جو ریسورسز ہیں, ذرائع ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% صحیح ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں تک مجھے معلومات جو ہیں, برما میں ہمارے بھی کچھ تعلقات ہیں, وہاں تک رقم پہنچانا یا بندے کا پہنچنا میرے علم میں ناممکن ہے ابھی فی الحال, کیونکہ چاروں طرف سے وہ بارڈر سیل کیا ہوا ہے. پچھلی دفعہ جب یہ حالات ہوئے تھے تو کچھ جان پہچان والوں کے ذریعے ہم نے پیسے پہنچوائے تھے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہاں جانا ممکن نہیں ہے. لیکن واٹس ایپ پہ بھی میسج گھوم رہے ہیں, فلاں بھی اتنے کروڑ روپے دے دیے, فلاں نے اتنے لاکھ روپے دے دیے, پتہ نہیں کس کو دیے, کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, واللہ عالم. ہو سکتا ہے کوئی پہنچا رہا ہو. ہم نے ساری دنیا کو تو نہیں سروے کر کے دیکھا ہوا ہے, سارے کھانچے ہم نے وہاں جا کے دیکھے ہوں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, نہ کسی ٹرسٹ کو میں غلط کہہ رہا ہوں, نہ کسی فرد کو میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن یہ معاملہ ہے بڑا حساس. ایسا نہ ہو کہ فراڈی لوگ 2 نمبر لوگ آپ کی جیبوں سے پیسے نکال لیں اور اپنی دکانیں چمکانا شروع کر دیں. ابھی پتہ چلا 2-4 دن پہلے کسی نے 7 کروڑ روپے برما کے مسلمانوں کے لیے دیے ہیں. بڑا جذبہ ہے جس نے بھی دیے, اس کے اخلاص میں تو کوئی شبہ نہیں, لیکن پتہ نہیں کہاں جائیں گے وہ پیسے, واللہ عالم. تو بھائی ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ کرنے کے جوش میں آ کے غلط نہ کر بیٹھیں. کچھ سب کے جذبات ہوتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں, لیکن اگر مدد کرنے کا آپ کے پاس صحیح طریقہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غلط طریقہ استعمال کرنا شروع کر دیں. ابھی جہاد کے نام پہ بھی بہت سے لوگ بیوقوف بنا سکتے ہیں آپ کو. ملک دشمن تحریکیں ہیں بہت ساری جو آپ کو جہاد کے نام پہ پتہ نہیں کہاں لے جائیں. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا اکثر. وہ ایک آدمی کو قطر جانا تھا, اسے ایجنٹ نے اس سے پیسے لیے اور کہا کہ میں تمہیں کشتی کے ذریعے کہاں پہنچا دوں گا, قطر پہنچا دوں گا. اب وہ پاکستان کے سمندر میں اندر ہی گھما پھرا کے, اس کو سمندر میں جانے کے بعد تھوڑی پتہ چلتا ہے امریکہ کی طرح, جاپان کی طرح, وہاں تو چاروں طرف کوئی کنارہ نظر نہیں آتا. وہیں سے 1-2 دن تک گھماتا رہا اس کو اور وہیں واپس لا کے گوادر پہ اتار دیا. اس وقت گوادر بنا ہوا نہیں تھا, اب تو پھر بھی کافی بن گیا ہے. گوادر پہ لا کے اتار دیا, بولا یہ قطر ہے. اب وہ بیچارہ اترا اور جا کے تلاش کر رہا ہے, یار کسی سے کوئی بندہ ملا, اس سے پوچھا قطر کہاں ہے, اصل قطر. اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں, میں تو خود عمان میں گھوم رہا ہوں. میں خود کہاں گھوم رہا ہوں, عمان. تو وہی عمان تھا, وہی قطر تھا, وہی جدہ تھا, سب چیزیں وہی تھیں. تو اس طرح کوئی پتہ نہیں, کوئی بندہ جہاد کے نام پہ آپ کے جذبات سے کھیلے اور آپ کو لے جا کے اسلحہ پکڑا دے, پھر کہاں جا کے پھڑواتا ہے آپ کو, کیا کرتا ہے. اس لیے اللہ کے بندو جذبات سے کام کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اپنے طور پہ کسی کے ذرائع ہو, وہاں رقم پہنچا رہا ہو, میں نے انکار نہیں کر رہا کسی کا, لیکن میں نے جتنی تحقیق اپنے طور پہ کی ہے, یا جو کچھ ٹرسٹ ہیں ان سے جب علماء نے ان سے جب تحقیقات کی, انکوائری کی ہے, تو اتنے کوئی ان کے تشفی بس جوابات نہیں ہیں, ان سے مطمئن نہیں ہوئے بڑے علماء جو ہیں. تو اس لیے جب تک بڑے علماء کی طرف سے کوئی لائحہ عمل پیش نہیں کیا جاتا, کوئی آپ کو ریلائبل ٹرسٹ کا حوالہ نہیں دیا جاتا کہ بھئی یہ ٹرسٹ ہے, یہ واقعی کام کر رہا ہے, یا یہ جماعت ہے جو وہاں پیسے بھجوا رہی ہے, ان کی مدد کر رہی ہے, جب تک کوئی بڑے علماء کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا, آپ لوگ برما کے نام پہ چندہ نہ کریں, نہ دیں. مجھے کچھ لوگوں نے پچھلے ہفتے برما کے نام پہ رقم دی ہے, وہ ایسے ہی میں نے لفافے میں لپیٹ کے رکھی ہوئی ہے, تو وہ واپس لینا چاہیں جب چاہیں واپس لیں, ورنہ وہ امانت پڑی ہوئی ہے. اگر کوئی مستقبل میں ہمیں کوئی ایسا ذریعہ نظر آیا کہ وہاں کے مسلمانوں کی ہم مدد کر سکیں تو وہ پیسہ بھجوا دیں گے, ورنہ جس نے دیے ہیں وہ پیسے اس کے میرے پاس امانت رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ میں نے جتنے ذرائع تھے دیکھ لیے, کوئی ذریعہ نہیں ہے وہاں میرے علم کے مطابق رقم پہنچانے کا. وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے وہاں جانا بہت مشکل ہے. آج کسی نے کہا کہ میسج بھیجا ترکی کی فوجیں داخل ہو گئی ہیں اور وہ جو ہے نا جہاد شروع کر دیا ہے. بھائی کوئی ترکی کی فوجیں مجھے داخل, ترکی کا وزیر اعظم ضرور گیا ہے, اس نے ضرور ان کی, یہ بھی بڑی بات ہے کہ کوئی گیا تو کسی نے ان کے زخموں کو بھرنے کی کوشش تو کی,
ان کو دکھ درد میں اپنا بھائی تو سمجھا. یہ ترک کی حکومت کے لیے دعا کیا کریں, طیب اردوغان کے لیے, وہ بڑا خاندانی آدمی ہے, اس وقت ایسے کام کر رہے ہیں جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں عالم اسلام کی طرف سے, اور بہت زبردست بندہ ہے وہ, ٹھیک ہے نا. آگے مزید میں نہیں کہنا چاہتا, کچھ وقت بھی کم ہے, لیکن بس سمجھ لیں کہ جو حقیقی معنوں میں مسلمانوں کو کوئی صحیح کا حاکم ملا ہے, اس کی زندگی کے لیے, اس کی حکومت کے لیے دعا کیا کریں. بہت کام کر رہا ہے وہ. شام کے جتنے مہاجرین ہیں سب کو اس نے پناہ دی ہے, ورنہ ان مہاجرین کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. اور بنگلہ دیش کے حکمرانوں کے لیے دعا کیا کریں, اور یہ دعا کیا کریں اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے, ورنہ ان کو تباہ و برباد کر دے. بنگلہ دیش میں کوئی ایسی حکومت لے کر آ جو کم از کم ان تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو پناہ نہیں دے رہے, آپ کے مسلمان ہیں وہ, کس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہاں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اپنا بارڈر ایسے بند کر کے دیکھو. کتے کی ایک خاصیت آپ کو بتاتا ہوں, اسلام میں کتا اچھا جانور نہیں سمجھا جاتا, یہ تو معلوم ہے نا آپ کو. غیر مسلم کتے پالتے بھی ہیں, کتے رکھتے بھی ہیں, کہتے ہیں بڑا وفادار ہوتا ہے, تم ہلاتا ہے, اس کی اچھی اچھی کوالٹیز ہیں. کتے میں کچھ برائیاں ایسی ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہوتی. کتا مالک سے وفا کرتا ہے صرف اپنے پیٹ کی خاطر, اپنے ذاتی مفاد میں. اپنی گلی میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا, استغنا نہیں ہے کتے کے اندر. کتا اپنی گلی میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا. کہہ رہے اس گلی میں جب میرا دال روٹی چل رہا ہے تو میری قوم کا دوسرا آدمی یہاں کیوں آیا. جبکہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں, وہ ایک روٹی ہوگی تو آدھی روٹی توڑ کے اپنے بھائی کو دے دیں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھائی یہی کرتے ہیں نا یار, یہ بھی غریب ہے میری طرح, میں بھی غریب ہوں, ایک روٹی ہے, دو آدمی میں تو چلو آدھی تم کھا لو آدھی میں. کتا کہتا ہے نہیں, میری گلی میں دوسرا کتا نہیں آئے گا. یا دو تین کتے بچپن سے ہی وہیں پلے بڑے ہوں تو ایک الگ بات ہے, وہ پھر کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتے. پورے کتے جمع ہو گئے اس کے بھگا گئے, نہیں ہمارا ایریا ہے, یہ ہمارا ایریا, کیونکہ ہمارا دال روٹی ہے. اس میں یہ نہیں توکل کرتے کہ بھائی جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے وہ ان کو بھی کھلا دے گا. بلی توکل کرتی ہے, بلی کھائے گی اپنا پیٹ بھرے گی تو بچا دے گی, بولے گی ٹھیک ہے آپ جو مرضی لے جائیں یہاں سے اٹھا کے. جب تک خود کھا رہی ہوگی تو برداشت نہیں کرے گی, جب خود کھا لے گی وہیں چھوڑ کے چلی جائے گی. بھائی جو مرضی آ جائے کھا کے چلا جائے یہاں سے. کوے کے فضائل اگلے ہفتے بیان کروں گا انشاءاللہ, ابھی فی الحال کتے اور بلی کافی ہیں. تو اللہ کے بندو, اب یہ دیکھو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ان لوگوں کو پناہ نہیں دے رہی کہ یہ ہم پہ بوجھ نہ بنے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ انسانیت کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے. اور باقی دنیا کو آپ دیکھیں, یہ جو بلیوں اور کتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں آج یہ لوگ انسانیت کی جو حقوق انسانیت کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں کہاں گئی ہیں. یہ مسلمان کا خون جہاں بہے گا دنیا میں کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا, اور ایک کافر کا خون گرتا ہے تو ساری دنیا چیختی ہے. میں نہیں کہتا کہ کافر کا خون گرنا چاہیے, وہ بھی غلط ہے, لیکن بھائی جتنا قیمتی اس کو سمجھ رہے ہو, مسلمان کو کم از کم اس سے زیادہ نہیں سمجھتے تو اتنا تو سمجھو. 10 لاکھ انسان بے گھر ہوئے ہیں, 10 لاکھ, اور کس طرح ان کو جلایا جا رہا ہے, ان کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں, ماؤں کے سامنے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے. پوری دنیا خاموش ہے, اقوام متحدہ بھی خاموش ہے. اس سے آپ کو کافر کا اصل چہرہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ حقوق صرف دوسروں کے لیے ہیں, مسلمانوں کے لیے حقوق نہیں ہے. ان کو انسانوں کی فہرست سے نکالا ہوا ہے, لیکن کافروں میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. بعض لوگ غلو کرتے ہیں, وہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو انسانوں سے, مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں ہر جگہ. ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے بتایا کہ بوسنیا میں جب مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے, مسلمانوں کو کاٹا گیا, وہاں زندہ جلایا گیا مسلمانوں کو عیسائیوں نے, تو وہیں کے بعض عیسائی عوام نے پٹرول چھڑک کے اپنے اوپر آگ لگائی ہے احتجاج میں. ان سے مسلمانوں کے پر وہ مظالم دیکھے نہیں گئے. انہوں نے کہا خود میں نے غیر مسلموں کو بھی دیکھا ہے, بعض غیر مسلموں کو, کہ وہ خودکشیاں کر رہے تھے کہ یار یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر, لیکن دنیا خاموش تھی. جو بڑے بڑے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں نا, یہ چپ بیٹھے ہوئے تھے. تو انسانیت ہر جگہ ہے, حیوانیت بھی ہر جگہ ہے, لیکن جو بڑی بڑی دنیا میں جو انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں, ان کے سینوں میں دل نہیں ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان برما کے مسلمانوں کی مدد کرے, اور جیسے ہی کوئی لائحہ عمل علماء کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آپ کو بتا دیں گے. باقی کوئی کسی پر اعتماد کرتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ اعتماد کرے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, کسی کو غلط نہیں کہہ رہا کہ سارے 2 نمبر ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جو میرے وسائل اور ذرائع ہیں اس کے حساب سے ابھی تک ہمیں کوئی ایسا کوئی سمجھدار آدمی نظر نہیں آیا کہ جس کے ذریعے وہاں تک رقم پہنچائی جا سکے. تو ایسا اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط لوگ وہاں کے مظالم کو کیش کرا کے آپ کی جیبوں سے رقم نکلوا لیں. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں کی اتنی بڑی داڑھی تھی اور اتنی بڑی ٹوپی تھی, تو بھائی داڑھی رکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا,
3-4 مہینے میں داڑھی آ جاتی ہے آدمی کی، پوری ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو داڑھی کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے، داڑھی کو معیار سمجھا ہوا ہے ہر چیز کا. نہ داڑھی کوئی ہر چیز میں اچھائی کا معیار ہے، نہ برائی کا معیار ہے. لوگ داڑھی والے کو تانے بھی دیتے ہیں. وہ ایک داڑھی والے گاڑی چلا رہے تھے نا، ایک خاتون کو تھوڑی سی ٹکر لگ گئی، تو اس خاتون نے کہا کہ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا یہ داڑھی ہے، بریک نہیں ہے. یہ داڑھی ہے، یہ بریک نہیں ہے. داڑھی رکھ کے بھی ٹکر لگ سکتی ہے بھائی، جیسے بغیر داڑھی والے کے لیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ. اللہم برحمتک یا رحمت